ایران سے معاہدے کے لیے زیادہ تر معاملات طے پا گئے، معاہدے کے بعد آبنائے ہرمز کھول دی جائے گی۔ امریکی صدر ٹرمپ کی ٹروتھ سوشل پر پوسٹ، لکھا پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بات ہوئی ہے، معاہدے کا باضابطہ اعلان جلد متوقع ہے۔ معاہدے کی حتمی تفصیلات اور آخری نکات پر بات چیت جاری ہے۔ سعودی ولی عہد صدر UAE اور امیر قطر سے بھی بات ہوئی۔ ترکیہ، مصر، اردن اور بحرین کے رہنماؤں سے بھی بات چیت ہوئی۔ معاہدہ امریکہ، ایران اور دیگر مسلم ممالک کے درمیان ہوگا۔ مسلم ممالک سے ایران سے متعلق مفاہمتی یادداشت پر اچھی گفتگو ہوئی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کو بھی آگاہ کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی صدر ٹرمپ کو قیام امن کے لیے غیر معمولی کوششوں پر مبارکباد۔ ایکس پر بیان میں کہا، پاکستانی قیادت کے ساتھ صدر ٹرمپ کی مفید اور تعمیری ٹیلی فونک گفتگو ہوئی۔ امن عمل میں پاکستان کی نمائندگی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کی۔ امن عمل میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی انتھک کاوشیں لائق تحسین ہیں۔ امن کوششوں کو آگے بڑھانے میں مذاکرات کو ایک اور موقع فراہم کیا۔ پاکستان خلوص نیت کے ساتھ اپنی امن کوششیں جاری رکھے گا۔ صدر ٹرمپ کی سعودی عرب، قطر، ترکیہ، مصر، UAE، اردن کی قیادت سے بھی مفید گفتگو ہوئی۔ پاکستان بہت جلد مذاکرات کے اگلے دور کی میزبانی کرے گا۔ فیلڈ مارشل کے مختصر دورہ ایران نے کام کر دکھایا، امریکہ اور ایران کے درمیان نئی تجاویز پر اتفاق ہو گیا۔ واشنگٹن ٹائمز نے دعویٰ کیا، امریکہ اور ایران 24 گھنٹے کے اندر امن ڈیل کا اعلان کریں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے امریکہ ایران اختلافات دور کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ نائب امریکی صدر JD وینس اور ایران کے چیف مذاکرات کار باقر قالیباف سمیت دیگر نے مسودے کی منظوری دے دی۔ مسودہ منظوری کے بعد امریکہ ایران کی اعلیٰ قیادت کو بھیج دیا گیا ہے۔ ڈیل کے اعلان کے بعد تمام محاذوں پر جنگ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ فائنینشل ٹائمز نے بتایا، ثالثوں کو یقین ہے کہ ڈیل ہونے کے قریب ہے۔ پاکستانی اور قطری ثالثوں کے فیصلہ کن مذاکرات کے بعد بریک تھرو ہوا۔ امریکہ ایران جنگ بندی میں 60 روز کی توسیع کی جائے گی۔ معاہدے میں جوہری مسائل پر مذاکرات کا فریم ورک طے کیا جائے گا۔ ایران جوہری معاملات پر رعایت دینے کے لیے تیار ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا نتیجہ خیز دورہ ایران مکمل۔ ISPR نے بتایا، فیلڈ مارشل نے اعلیٰ سطح ایرانی قیادت سے تفصیلی و تعمیری ملاقاتیں کی۔ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان سے ملاقات کی۔ ایرانی اسپیکر باقر قالیباف، وزیر خارجہ عباس عراقچی اور وزیر داخلہ سے بھی ملے۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے مشاورتی عمل کو نتیجہ خیز معاہدے تک پہنچانے پر گفتگو ہوئی۔ ملاقاتوں میں امن و استحکام کے لیے مذاکراتی عمل تیز کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ 24 گھنٹے میں انتہائی اہم مذاکرات میں حوصلہ افزا پیش رفت ہوئی۔ انتہائی اہم مذاکرات میں حتمی سمجھوتے کی جانب مثبت پیش رفت سامنے آ گئی۔ ایرانی قیادت نے علاقائی مسائل کے پرامن حل میں پاکستان کے مخلصانہ اور تعمیری کردار کو سراہا۔ ایران سے متعلق مذاکرات میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے۔ ممکن ہے آج کل یا آئندہ چند روز میں اس حوالے سے کوئی اہم اعلان ہوا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی بھی تصدیق، کہا امید ہے کہ ایران سے متعلق کوئی اچھی خبر آ جائے۔ صدر ٹرمپ کی ترجیح ہے کہ ایران کے معاملے کو سفارتی ذرائع سے حل کیا جائے۔ امریکہ ایران کو کبھی جوہری ہتھیار نہیں حاصل کرنے دے گا۔ آبنائے ہرمز ہر صورت کھلی رہنی چاہیے۔ ایران کی جانب سے بھی مثبت اشارے آ گئے۔ اسماعیل وقائی نے کہا، معاہدے کے حتمی متن کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ہمارا رسمی طور پر ثالث پاکستان ہے اور بھی کچھ ممالک معاہدے میں مدد کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے مذاکرات کی کامیابی پر مبارکباد دی ہے۔ پاکستان میں تعینات ایرانی سفیر رضا میری مقدم کی ایکس پر پوسٹ، لکھا محسن نقوی نے تہران سے واپسی پر ایرانی حکام سے کامیاب مذاکرات پر مبارکباد دی۔ اگر دوسرا فریق سنجیدہ رہا تو مثبت پیش رفت ممکن ہے۔ پاکستان کی سفارتی کوششوں سے مثبت پیش رفت کی امید پیدا ہوئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے مخلصانہ کوششیں کی۔
ایرانی وزیر خارجہ کا سعودی ہم منصب فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے میں کشیدگی کم کرنے سے متعلق پیش رفت سے آگاہ کیا۔ جنگ کے مکمل خاتمے اور مذاکراتی عمل کی تازہ صورتحال سے بھی آگاہ کیا گیا۔ عباس عراقچی کی قطری وزیر اعظم سے ٹیلی فونک گفتگو، کہا خلیج میں بدامنی کی وجہ امریکی اور اسرائیلی جارحیت ہے، اب نہ ہرمز تجارتی جہازوں کے لیے کھلا ہے۔ ایران سمندری تحفظ کے لیے اپنی ذمہ داریاں نبھاتا رہے گا۔ قطری وزیر اعظم نے کہا آزاد جہاز رانی کو یقینی بنانا ناگزیر ہے، پائیدار امن کے لیے عالمی برادری کو سفارتکاری کا ساتھ دینا چاہیے۔ قطری وزیر اعظم نے خطے میں کشیدگی ختم کرنے کی سفارتی کوششوں کی حمایت کی۔ کو ایک بہت اچھا میسج آنے والے 24 سے 48 گھنٹوں میں ضرور ملے گا۔ اب ٹاکس واکس نہیں، اب ڈائریکٹ اسلام آباد سائننگ سیریمنی ہوگی؟ سائننگ سیریمنی ہوگی فارمل، اور جو کہ اسلام آباد میں ہی ہوگی۔ خوشخبری یا جو جس اعلانیے کی ہم بات کر رہے ہیں وہ آپ کو معاہدے کی صورت میں ہی ملے گا کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے طے ہو گئی ہیں۔ امریکہ ایران معاہدے پر دستخط کی تقریب اسلام آباد میں ہوگی۔ رانا ثناء اللہ کا دعویٰ، کہا آئندہ 24 یا 48 گھنٹے میں فیلڈ مارشل کے دورہ ایران سے متعلق دنیا کے لیے اچھا پیغام جائے گا۔ معاہدے میں مختلف امور کا فریم ورک بھی تیار کیا گیا ہے۔ معاہدے میں کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جس پر بعد میں بات ہوگی۔ ایران کا بنیادی مطالبہ ہے کہ پابندیاں ہٹائی جائیں، پالیسی فیصلہ ہو جائے گا اور اس پر مرحلہ وار مختلف امور پر بات چلتی رہے گی۔ وائٹ ہاؤس پر فائرنگ، جوابی کارروائی میں حملہ آور ہلاک۔ امریکی میڈیا کے مطابق حملہ آور نے پستول سے وائٹ ہاؤس کے دروازے پر فائرنگ کی۔ فائرنگ کے تبادلے میں ایک راہگیر بھی زخمی ہوا۔ واقعے کے وقت صدر ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں موجود تھے، جنہیں محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ وائٹ ہاؤس کی چھت اور اطراف میں سنائپرز تعینات، علاقے کی ناکہ بندی کر دی گئی۔ وائٹ ہاؤس کے نارتھ لان کو خالی کرا لیا گیا۔ فائرنگ کی تحقیقات جاری۔ فائرنگ کے دوران رپورٹرز لائیو نشریات چھوڑ کر محفوظ مقام پر چلے گئے۔ ڈائریکٹر ایف بی آئی کاش پٹیل کہتے ہیں ایف بی آئی موقع پر موجود ہے اور وائٹ ہاؤس کے قریب فائرنگ کے واقعے پر سیکرٹ سروس کی مدد کر رہی ہے۔ ہم عوام کو صورتحال سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف 4 روزہ دورے پر چین پہنچ گئے۔ چین پہنچنے پر وزیر اعظم کا پرتپاک استقبال۔ شیشیانگ صوبے کے پارٹی سیکریٹری سے ملاقات، صوبے کی شاندار ترقیاتی منصوبوں کو سراہا۔ تعاون پر مبنی 2 اہم دستاویز پر دستخط کی تقریب میں بھی شرکت کی۔ وزیر اعظم نے ایک پیغام میں کہا صوبے شیشیانگ کی قیادت کی جانب سے پرتپاک استقبال پر شکر گزار ہوں۔ پاکستان چین سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے پر جشن منا رہے ہیں۔ صدر شی جن پنگ اور چینی قیادت سے ملاقات کا منتظر ہوں۔ دوستی کے لازوال رشتے کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کروں گا۔ شہباز شریف پاک چین سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ سی پیک فیز 2 کے تحت پاکستانی اور چینی کمپنیز کے درمیان تعاون کے فروغ کے لیے منعقدہ بزنس فورم میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم کی معروف چینی کمپنیز کے سی ای اوز سے ملاقاتیں ہوں گی۔ بنو کے تھانہ مریان کی حدود میں پولیس اور سی ٹی ڈی کے آپریشن میں ہلاک دہشت گردوں کی تعداد 15 ہو گئی۔ آپریشن میں 2 اہلکاروں سمیت 3 افراد شہید ہوئے۔ زخمی ایس ایچ او، 4 اہلکار اور 1 بچہ اسپتال منتقل۔ دہشت گردوں سے برآمد ہونے والا 10 کلو وزنی بم بھی ناکارہ بنا دیا گیا۔ دہشت گردوں کی نقل و حرکت اور ٹھکانوں کی نگرانی کے لیے جدید ڈرون سرویلنس اور ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا۔ آئی جی خیبر پختونخوا نے کہا فتنہ خوارج اور امن دشمنوں کے خلاف کارروائیاں مزید شدت کے ساتھ جاری رہیں گی۔ پولیس عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے فرنٹ لائن پر کھڑی ہے۔ دشمن کے ہر وار کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ صدر مملکت اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا فورسز کو کامیاب کارروائی پر خراج تحسین۔
ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी, उसके हैंडलर्स और राइडर्स के बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का फैसला। डीआईजी साउथ सैयद असद रजा ने एफआईए को एक और खत लिख दिया। कहा मुलव्विस अफराद के बैंक अकाउंट्स के साथ डिजिटल वॉलेट्स भी मुंजमद किए जाएं। तमाम अकाउंट्स में मुनशियात से हासिल की गई रकम रखी जाती है। मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी मुनशियात, गैर कानूनी असलहा और कत्ल के मुकदमात में गिरफ्तार है। No city in the world has a history like Karachi. No city in the world has grown at the pace that Karachi has. Unfortunately, we've not been able to pace the development of infrastructure, but there are problems with that, and we can go on talking about that for ages. But this is a city when everybody wants to come in and nobody wants to leave. कराची पाकिस्तान का अजीम मेगा सिटी है। कराची को महाजिरों, ताजरों, मजदूरों, शायरों और अदीबों ने मिलकर जदीद कराची बनाया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, बदकिस्मती से सिंध की सकाफत और तारीख से नावाकिफ लोगों ने इस शहर के साथ खेला। उम्मीद है कि मुस्तकबिल में कराची की तारीख और सकाफत से खेलने वालों की हौसला शिकनी होगी। दुनिया भर में मसाइल होते हैं, लेकिन कराची का बुरा चाहने वालों से मायूसी होती है। भुट्टो के नाम पर ये आज भी शहरी सिंध के अवाम का खून चूस रहे हैं। सिंध के अवाम बिजली, पानी, गैस, निकासियाब और ट्रांसपोर्ट से महरूम है। पीपी निजी शराकतदारी से बनने वाले मंसूबों का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है। एमक्यूएम पाकिस्तान का बयान, कहा 18 साल से तबाह सिंध में एक शाहराह का इफ्तिताह पीपी के सियासी दिवालियापन का एतराफ है। यूनिवर्सिटी रोड निस्फ दिहाई से तबाह है। बिलावल इससे दामन नहीं छुड़ा सकते। सिंध के अवाम अब लफाजी नहीं बल्कि कारकर्दगी का हिसाब मांग रहे हैं। कश्मीर में इंडस हाईवे पर डाकुओं की मुसाफिर कोच पर फायरिंग, एक खातून जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक खातून की शिनाख्त माई वजीरा के नाम से हुई है। पुलिस डाकुओं का ताकुब कर रही है। मुतासरा कोच कोयटा से सादिकाबाद की तरफ जा रही थी। सिंध पुलिस का शिकारपुर के कच्चे के इलाके में ऑपरेशन, अगवा की गई 2 बच्चियों को बाजियाब करा लिया। आईजी सिंध जावेद आला मोजो के अहकामात पर सिंध पुलिस ने कच्चे के इलाके में ऑपरेशन किया। पेशावर से ताल्लुक रखने वाली 11 साला हुरम सईद और लाहौर की जेनिफर आमिर मसीह को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया। ऑपरेशन में 2 अगवाकार अब्दुल वहीद उर्फ मुल्ला और यासीन बंगलानी हलाक और मुतादिद मुल्ज़िमान जख्मी हुए। नल के खुश्क, लाइनों में पानी गायब। गर्मी शुरू होते ही कराची वाले बूंद बूंद को तरस गए। टैंकर माफिया ने भी कीमतें 200% तक बढ़ा दी। जिला वस्ती गरबी के मुतादिद इलाके पानी से महरूम। नाज़िमाबाद, नॉर्थ कराची, न्यू कराची के कुछ इलाकों में 27 दिन से पानी की फराहमी बंद। अजीजाबाद के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में 10 दिन से पानी नहीं आया। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में भी पानी नहीं दिया जा रहा। कोरंगी, लांधी, शाह फैसल कॉलोनी के कई इलाकों में पानी की फराहमी बंद है। वाटर कॉरपोरेशन पानी की अदम फराहमी पर वाज़ेह जवाब देने के बजाय बहाने बना रही है। लोड शेडिंग तो कभी पाइपलाइन फटने का बहाना। वज़ीर आला मुराद अली शाह का पानी की किल्लत पर नोटिस। वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन को पानी की फराहमी फौरी बहाल करने की हिदायत। पानी की बदत से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। ईद कुर्बान करीब, मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदारी। लाहौर की मनावा मंडी में खरीदार कम, व्यापारी परेशान। खरीदार कीमतें सुनकर हैरान। सादिकाबाद की मवेशी मंडी में भी खरीदार ना होने के बराबर। कराची में भी कीमतें आसमान पर, व्यापारियों के खूब नखरे। पेशावर की मवेशी मंडी में 20 लाख रुपए के 26 मन वजनी जुगनू की धूम। हैदराबाद की मवेशी मंडियों में खवातीन भी जानवर खरीदने पहुंच गईं। चनियोट में कुर्बानी के जानवर वजन के हिसाब से फरोख्त। स्कर्दू में भी कुर्बानी के जानवरों के लिए भाव ताव जारी। कहते हैं मोहब्बत इंसान को बदल देती है, पर मेरी मोहब्बत ने तो मुझे बर्बाद ही कर दिया। ये कहानी प्यार की भी है और जंग की भी। ना रुकूंगा ना झुकूंगा। और सलमान इकबाल फिल्म्स और बिग बैंग फिल्म्स की पेशकश।
फिल्म लव दी सॉ की लाहौर में प्रेस मीट। प्रोड्यूसर और फिल्म की कास्ट ईद उल अजहा पर रिलीज होने वाली फिल्म की कामयाबी के लिए पुरुमीद। फिल्म के हीरो फरहान सईद ने कहा, एक्शन, रोमांस और कॉमेडी से भरपूर फिल्म शायकीन के मयार पर पूरा उतरेगी। अदाकारा ममिया शाह ने कहा, अपना किरदार बखूबी निभाया है, उम्मीद है लोगों को जरूर पसंद आएगा। फिल्म प्रोड्यूसर का कहना था, तमाम फिल्म ईद की मुनासबत से बनाई गई।